السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیالکوٹ کا افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ 4 دن واویلا ہوتا ہے۔ ٹی وی چینلز والے تب تک دکھاتے ہیں جب تک ان کو ریٹنگ ملتی ہے۔ لوگ تب تک باتیں کرتے ہیں جب تک باتیں ہوتی ہیں، پھر ہم لوگ بھول جاتے ہیں، پھر ہمیں پرانا سانحہ یاد کرنے کے لیے ایک نئے سانحے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر وہی سب کچھ ہوگا۔ 4 دن لوگ بولیں گے، واویلا ہوگا، پھر ہم لوگ معمول کے مطابق اپنی زندگی پہ واپس آ جائیں گے۔ انسان اپنی بیداری کے لیے نہ جانے کس واقعے کا منتظر ہے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ سیالکوٹ کا جو سانحہ ہوا یا اس سے پہلے جو سانحہ ہوئے، ان سب کا ذمہ دار اصل کون ہے؟ وہ لوگ تو ہیں جو اس میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ان سب کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ذمہ دار ہیں، اور ہر وہ شخص ذمہ دار ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی طرح ظلم کا ساتھ دیتا ہے، ظلم کے خلاف نہیں بولتا یا ظلم پہ چپ رہتا ہے۔ اور ظلم کا ساتھ دینا صرف یہ نہیں کہ آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کے برابر اس ظلم میں اس کا ساتھ دیں، بلکہ ظلم کے خلاف نہ بولنا، ظلم کی حمایت کرنا، یہ سب بھی ظلم میں ہی شریک ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی برابر کا اس ظلم میں شریک ہے۔ سیالکوٹ کا جو سانحہ ہوا یا اس سے پہلے جو واقعات ہوئے، ہر ذی شعور انسان ایسے واقعات کی مذمت کرتا ہے، اپنے اپنے طریقے سے غم کا اظہار کرتا ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سب لوگ ایسے واقعات کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرہ انسانوں نے اس کی بنیاد رکھی، اس کا رہن سہن، طریقہ کار، سوچ، نظریات، یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کا بنایا ہوا ایک ایسا مضبوط جال ہے جس میں انسان خود پھنستا جا رہا ہے۔ اب آگے کچھ لوگ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، لیکن وہ اپنے ہاتھ پاؤں زخمی کر لیتے ہیں۔ ایمان بھلے ان کا مضبوط نہیں ہے، لیکن جال انہوں نے پورا مضبوط بنا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ لوگ اس سے نکل سکو۔ انسان میں نفرت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ برداشت اتنی کم کیوں ہے؟ گھر سے لے کے باہر تک، اسکول سے لے کے کالج تک، ڈرامے سے لے کے فلم تک، خیال سے لے کے حقیقت تک، مسجد سے لے کے مدرسہ تک، ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے نفرت، بدلہ، تیری میری، ضد، بے وفائی، بے حیائی، ان سب چیزوں کو سکھایا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں دکھا کے آپ کیسے انسان سے اچھائی کی امید لگا سکتے ہیں؟ آج کا انسان برائی کو دیکھ کے سبق حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس سے برا کرنے کا طریقہ پتہ چل جاتا ہے۔ آپ سب واقعات کی پیچھے کی اصل حقیقت جانیں گے تو خدا کی قسم آپ کو نفرت، انا اور شدت پسندی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اور یہ سب چیزیں ہم لوگوں کی سکھائی ہوئی ہیں۔ ہم لوگ ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں قاتل کو غازی مانا جاتا ہے، قاتل کو چوما جاتا ہے، قاتل کو پھول پہنائے جاتے ہیں، قاتل کے ساتھ سیلفیاں لی جاتی ہیں۔ تو ایسے معاشرے سے آپ کیا امید لگاؤ گے؟ حقیقت میں ہم لوگوں نے محبتیں بانٹنا چھوڑ دی ہیں، تو پھر اب راج نفرت ہی کرے گی۔